نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ایک مومن کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، مولا رب العزت اس سے راضی ہو۔ جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر وہ داخل ہو جائے۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور جنت کی نعمتوں میں داخل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ لہذا مولا رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 3 بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو چٹیل میدان میں ہے، اکیلا ہے، وہاں پر کوئی اس کو نظر نہیں آتا ہے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے اذان اور اقامت کہی اور اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو تو ذرا دیکھو، جو تنہا نماز پڑھتا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، سب سو رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ مولا رب العزت ایسے بندے کی دعاؤں پر کہتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، میرے در کے سوا میرے اس بندے کے لیے کون سا در ہے، کہاں یہ جائے، لہذا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ سامعین اکرام، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو گھمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، ایسے بیابان اور ایسے پہاڑ کے لیے ہے کہ جہاں پر بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں مشکاہ شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے حضرت عقبہ سے فرمایا کہ تیرا رب اس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹکڑے پر، پہاڑ کی کسی چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن عزیزوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام بہت سستی کے ساتھ کرتے ہیں، یا تو نمازیں غائب کر دیتے ہیں یا بالکل نہیں پڑھتے ہیں تو چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہت بڑی چوری ہے، مولا رب العزت سے دوری کے لیے ایک بہت بڑی بری عادت ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی سے اس مٹی کے اثر کو صاف نہ کرے کہ جو نماز میں سجدے سے لگی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک نماز کے سجدے کا نشان اس کے چہرے اور پیشانی پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ الہی تو اس بندے کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس کی پیشانی کے اوپر تیرے سجدوں کا نشان باقی ہے۔ نماز کے دوران پیشانی سے مٹی کو چھڑانا بہتر نہیں ہے، اور اگر معاذ اللہ تکبر کے طور پر ہو کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں تو یہ ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائیے۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نمازی کے لیے 3 بزرگیاں ہیں، 3 کرامتیں ہیں۔ نمبر 1، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ فرشتے نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک اس کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو کبھی تو نماز سے ہٹنا پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ حق ہے کہ جب انسان نماز کے اندر ہوتا ہے، مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مولا سے کلام کر رہا ہوتا ہے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ خلوص نیتی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں، رکوع کریں اور سجدے کریں۔ حضور علیہ السلام نے کی قربان، حضور علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو مولا جل شانہ وعم نوالہ اپنی توجہ رحمت اس کے اوپر صرف فرما دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے دنیا اور ما فیہا کے کاموں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ قربان جائیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر کہ زمین پر سجدہ فرماتے۔ پہلے مسجد نبوی شریف کا فرش کچا ہوتا تھا، بارش وغیرہ سے فرش گیلا ہو جاتا تھا، جب بھی آقا علیہ السلام اور حضرات صحابہ اکرام اس پر سجدہ فرماتے۔ ایسے مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام گود میں ریت بھر کر لاتے اور نماز کی جگہ بچھا کر نماز پڑھی۔ آقا علیہ السلام اپنے چہرے اقدس کو دانستہ مٹی سے نہیں بچاتے تھے، یعنی گرد وغیرہ کی پرواہ نہیں فرماتے، بلکہ جب کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا تو سجدہ کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی اور گیلی مٹی بارش وغیرہ سے جو گیلی ہو جاتی تھی اس میں آپ سجدہ فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع انکساری کا عالم تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مولا رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لہذا اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری پیشانی گرد آلود ہو رہی ہے یا ہمارا لباس گرد آلود ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ مولا رب العزت ہم سب کو تواضع اور انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔